stakeholders including civil society organizations, cultural institutions and the general public to support the restoration and preservation of the National Assembly Hall in the State Bank building as a national heritage. The convention urges all members of the National Assembly to support this resolution and take the necessary steps to restore the National Assembly Hall in the State Bank building as a national heritage and fitting venue for the nation's parliament to convene. Thank you, Mr. Speaker. Now I put the resolution. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is unanimously adopted. میں وفاقی وزیر اطلاعات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو قرارداد پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. تھینک یو اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب میں ریزولوشن پیش کرنے سے پہلے بہت مختصراً آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. تمام وہ کمیٹی کے ممبران جنہوں نے آج یہ تاریخی دن لایا کہ ہم پہلی دفعہ فارملی پارلیمان سے یہ قرارداد پیش کرتے ہوئے پاکستان کے نصاب کے اندر کانسٹیٹیوشن کو، جمہوری اقدار کو، جمہوری روایات کو اور دستوری نظام کے نصاب کو کتاب میں شامل کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ تاریخی دن تو منایا جا رہا ہے، لیکن آج تاریخی دن اس لیے بھی ہے کہ ہم تاریخ کی جو سمت ہے اس کو درست کرنے جا رہے ہیں، اور وہ تاریخ جو حقیقی تاریخ پاکستان کی عوام سے چھپائی گئی وہ ہم امانت کے طور پر نصاب کے اندر اس کو انکلکیٹ کر کے، اس کو انکلوڈ کر کے ہم آج یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں. اور یہ جو سفر سردار ایاز صادق اسپیکر نیشنل اسمبلی نے پارلیمنٹری اسٹڈی پروگرامز یونیورسٹیز میں شروع کر کے کیا تھا، آج اس کا ایک تاریخی پہلو جو کہ انفنش ٹاسک تھا، جو اس وقت ان کے نظریے کا، ان کے ویژن کا حصہ تھا، آج اس کو مکمل کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح پہلی دفعہ ینگ پارلیمنٹری ایسوسیٹس جن کی تعداد آج 250 تک ہو گئی ہے، جو بچے سکولز اور یونیورسٹی میں پارلیمان میں آ کر انٹرنشپ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کی انفارمیشن اور ان کی اویئرنیس ریزنگ میں ایڈیشن ہوتی ہے، وہ بھی جو ایک سفر کا آغاز اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق نے کیا تھا اور آپ نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے. میں اس میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور یہ آئین کی کتاب جس کو آج 50 ایئرز گولڈن جوبلی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر جو چیپٹر 1 فنڈامنٹل رائٹس، جس کا سفر 2014 میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی سیکریٹریٹ پارلیمان میں بنا کر وہ سفر کا آغاز کیا تھا، جو تمام فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھتا ہے، اس کو بھی نصاب میں شامل کیا جا رہا ہے. اور اس میں آپ کی اجازت سے یہ ریزولوشن پیش کرتی ہوں. ریزولوشن کا پریمبل شامل کرتے ہوئے میں ایوان سے گزارش کروں گی کہ یہ بہت ہی تاریخی لمحہ ہے جب ملک کے نصاب میں یہ شامل کیا جا رہا ہے. This convention unanimously resolves as follows: Constitution and democratic civic education shall be made a compulsory part of the curriculum and educational activities of all schools, colleges, universities and training institutes of police, bureaucracy and the law enforcing agencies under the control of the federal government. The fundamental rights enshrined in the Constitution of 1973, along with an unbiased account of constitutional and democratic developments in Pakistan, shall be included in the textbooks of all relevant subjects like Pakistan studies, history, social studies, mathematics, Urdu, English or any other taught in the schools, colleges, universities, in the schools of the federal government. Extra and co-curricular activities at the educational campuses shall privilege themes related to parliamentary democracy, fundamental rights and constitutionalism in Pakistan. The public service broadcasters and independent private media under their public service obligations shall devote a fair amount of time to expand the understanding about the Constitution and its relevance as a vibrant contract between the citizens and the state. The provincial governments
shall reach out to the people of Pakistan to raise the awareness about the importance of the Constitution and to encourage its preservation and protection. This House resolves to uphold in letter and spirit the constitutional provision under the 18th Constitutional Amendment, under which the subject of education has been devolved to the provinces. Therefore, the House urges the provincial governments to take necessary actions and do the needful. Recognizing that the Constitution of Islamic Republic of Pakistan is the basic document governing the structure and polity of the state, and this is crucial for the future of Pakistan and its people to maintain the continuity of democratic governance embedded in the supremacy of the Constitution. Acknowledging that the democratic civic education is an important instrument to provide necessary knowledge, historical context, and develop necessary skills to actively and effectively participate in the pursuit of democratic governance. Mindful of the fact that a significant the population of Pakistan, particularly the youth, do not have access to formal education and are not fortunate to learn about core concepts like constitutionalism, federalism, and representative parliamentary institution. Endorsing the joint communique of the 17th Speaker Conference, April 15, 2014, Islamabad, that the suggested changes in the educational curriculum to inculcate in the minds of the new generation the importance of democracy and to make them aware of the democratic struggle for parliamentary democracy. Whereas the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, adopted on April 10, 1973, serves as the supreme law of the land and the cornerstone of the democratic framework of the country. Whereas the 50th anniversary and Golden Jubilee celebrations of the adoption of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan provide an opportunity to reflect upon its significance and promote greater understanding of its provision among the citizens of the country, especially children and youth. The federal government shall urge all provincial governments and the governments of the federating units to implement this resolution and ensure that the courses on the importance of Constitution and a study of its salient features, specifically those relating to human rights, women, minorities, children, due process, and international human rights obligations, and the trichotomy of powers are including in the curricula of all educational institutions in the country. Thank you, Janaab Speaker. The question is that resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. मैं इंतहाई मशकूर हूँ जनाब मौलाना असद साहब का, जनाब अंस नूरानी साहब का, जनाब चौधरी सालिक साहब का, जनाब अमीर हैदर होती साहब का, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहबान का, सिंध के वजीर आला, आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के स्पीकर साहब का, और ख़ास तौर पर 1973 की आईनी कमेटी के रुकन जनाब सैयद कायम अली शाह का बेहद मशकूर हूँ और माजरत खा हूँ कि आपके खिताब से वक़्त की किल्लत के बायस हम महरूम रहे। इंशाअल्लाह इसका अजाला जो है 10 मई के बैनुल-अक़वामी आईनी कन्वेंशन में किया जाएगा। इस कन्वेंशन में स्पेशल चिल्ड्रन भी तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन्हें भी खुश आमदीद कहता हूँ। और इसके साथ ही मैं तमाम शुरका का, तमाम ख्वातीन व हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि आप इस कन्वेंशन में तशरीफ़ लाए। आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली कन्वेंशन जारी था, जहाँ पर आपको बताएं कि आईन में मौजूद बुनियादी हुकूक तालीबी निसाब में शामिल करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा राय से